اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ دوبارہ امن، اس کو پڑھنا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سو کی واو کو کھینچنا ہے چونکہ واو کے اوپر بڑی مد ہے۔ یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ میں عرض کر رہا تھا اس کے پچھلے درس میں کہ اس پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو ایک نرالے اور عجب انداز میں بیان فرمایا ہے، یعنی لوگوں کو جھنجھوڑا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ بتاؤ میرے ساتھ اور کون میرا شریک ہو سکتا ہے، میرے علاوہ اور کون معبود ہے، بتاؤ تم۔ ایسے جھنجھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زبانوں سے بلوایا ہے کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ اور ایسے سوال کیے اللہ نے لوگوں سے کہ لوگ اس کا جواب سوائے اس کے نہیں دے سکتے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ سوال ہی اللہ نے ایسے کیے، مثلا یہ 20واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اوپر سے، پہلا سوال امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، اللہ فرماتا ہے بتاؤ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا۔ یہ کھلا سوال ہے، مسلمانوں سے سوال ہو تو ان کا جواب تو یہی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن یہی سوال اگر کافروں سے ہو تو بھی یہی جواب ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں پیچھے گزر چکا ہے غالباً 16ویں سپارے میں کہ مشرکین مکہ سے بھی جب پوچھا جاتا تھا اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے حبیب اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ بھی اپنی ان زبانوں سے پکاریں گے کہ صرف اللہ نے پیدا کیا۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمین کو ایک اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ کہتے تھے آگے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یہ بڑے کام تھے، بعض چھوٹے موٹے کام ہیں اس میں اللہ نے اپنے ساتھ کچھ شریک بھی رکھے ہوئے ہیں، فلانا بچے دیتا ہے یعنی اولاد دیتا ہے، فلانا روزی دیتا ہے، فلانا شفا دیتا ہے، فلانا بارشیں دیتا ہے خدا، لیکن بڑا خدا وہ اللہ کو ہی مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سوال کیے ہیں جس کا اقرار ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے یہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ سوال آج بھی ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ نے نہیں کیے، کوئی کسی انسان کے بارے میں کہتا ہے جی آسمان اور زمین میں نے بنائے ہیں، تو اس سے کہا جائے گا اگر آپ نے بنائے ہیں، اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے، اب تبدیلی کر کے دکھلا دو، بڑا آسان سا حل ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ نے بنایا ہے اور اللہ اس وقت بھی اللہ کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین پر۔ اگر تم کہتے ہو اللہ کی حکومت نہیں ہے میری ہے، کوئی بھی کہتا ہے، تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے سورج آج اتنے بجے نکالنا ہے، تم کسی اور ٹائم نکال کے دکھلا دو، تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر کے دکھلا دو، نظام کائنات کو جو شروع سے چلا آ رہا ہے اس کو بدل کر دکھلا دو۔ کوئی نہیں کر سکتا، ایک اکیلے اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے جن کو پیدا کرنے والا ہو۔ علماء نے عرض کیا تھا کہ درمیان میں سائنس کا ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جس کو کمیونزم کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ ایک ذات ہے کوئی، انہوں نے کہا نہیں کوئی ایک ذات نہیں ہے جو زمین و آسمان کو چلا رہی ہے۔ اور اب جو موجودہ سائنس کی تھیوری آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ ایک فورس ہے، ایک طاقت ہے جو پورے نظام کائنات کو چلا رہی ہے۔ بس ابھی تک وہ یہاں تک نہیں پہنچے کہ یہ کہہ سکیں کہ اس فورس اور پاور کا نام اللہ ہے، لیکن یہ وہ اپنی سائنس سے مان چکے ہیں کہ اس سارے نظام کائنات کو چلانے والی کوئی ایک طاقت ہے،
زیادہ طاقتیں چلا نہیں سکتے، ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیے، پھر اللہ فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم زمین سے درخت اگا سکتے ہو؟ کہ زمین میں بیج ڈالتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ اس سے درخت نکال دیتا ہے۔ یہ انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے کہ بعض دفعہ انسان پوری کوشش میں لگا ہوتا ہے یہاں سے پودے نکلیں، لیکن وہاں سے پودے نہیں نکلتے، درخت نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ جہاں سے پودے نکالتا ہے وہیں سے نکلتے ہیں۔ پھر سوال کیا تھا کہ زمین کو کس نے بچھایا، نہریں کس نے چلائیں، پہاڑ کس نے گاڑے؟ اللہ کے علاوہ اور کون ہے کہ جس نے ان پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے؟ اگر کوئی طاقت کوئی قوت کہتی ہے کہ ہم نے گاڑا ہے، اس سے ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ یہ بتا دو کہ یہ جو پہاڑ کھڑا ہے اس کا وزن کتنا ہے؟ گاڑنے والے کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نے چارپائی بنائی ہے، ایک آدمی نے کیل بنایا ہے، وہ کیل بیچتا ہے، گاڑتا ہے دیواروں میں، اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کیل کتنی بڑی ہے، وہ آپ کو سطر تک بتا دے گا کہ یہ چارپائی میں نے بنائی ہے، یہ اتنے انچ اتنے فٹ تک کا ایک پائپ ہے، یہ کیل ہے، یہ کیل اتنے سطر کا ہے، وہ جانتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے پہاڑ میں نے گاڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، اتنا بتا دو کہ اوپر سے لے کر زمین کے اینڈ تک جہاں تک یہ جا رہا ہے اس کی پیمائش کتنی ہے، نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ اس کی پیمائش کم و بیش ہوتی ہے، نیچے کہاں تک جا رہا ہے اس کو خود بھی نہیں پتہ۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہم نے گاڑا ہے یا کسی اور نے گاڑا ہے؟ یہ ایک اللہ کی طاقت ہے اور اس کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر ناواقف ہیں، حقیقت کا ادراک نہیں کرتے۔ اب وہ آیت ہے جو ہمارے آج کے درس کا حصہ ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ یہ بات ابھی لا شعور میں میرے دل میں آ رہی تھی کہ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی کہوں کہ وہ کون ہے کہ جب ہم اسے پکارتے ہیں تو ہماری پریشانیاں ٹالتا ہے۔ حالانکہ یہ آیت میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے، لیکن میرے دل میں ابھی آیت آگے دھیان میں نہیں تھی، ویسے میرے ذہن میں آ رہا تھا جب ابھی میں بول رہا تھا اللہ کی بڑائی، کہ ایک جملہ یہ بھی بول دوں کہ جب ہم پکارتے ہیں تو ہماری مرادیں پوری کرتا ہے، اور کون ہے مرادیں پوری کرنے والا؟ اللہ کی شان آیت بھی وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار آدمی کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم فخر کے طور پر نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جس کو پکارا جائے وہ مسائل حل کرتی ہے۔ ہم نے آپ نے ہم سب بیٹھے، ہم سب مسلمان ہیں، کتنے موقع ایسے ہیں کہ جس میں ہم نے اللہ کو پکارا اور ظاہری اسباب کچھ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ مسئلہ ہمارا حل کیا۔ اللہ کے علاوہ اور کون ہے؟ ہم تو ایسی جگہ پکار رہے ہیں جہاں ہمارا کوئی انسان نہیں سن رہا، ہم نے کسی کو بتایا تک نہیں ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور ہم ایک ہی ذات کو مسلسل پکارے جا رہے ہیں، اور پھر وہ مسئلہ ایسے حل ہو جاتا ہے کہ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے حل نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ بتائیں اللہ کے علاوہ اور کون ہے؟ میرے ساتھ بھی ایسے کئی دفعہ پیش آیا، آپ کے ساتھ بھی پیش آیا ہوگا کہ ہم نے اپنی بعض مشکل حالات میں اللہ کو پکارا، مسلسل پکارا، نفلیں پڑھی، دعائیں مانگی، اور اللہ نے وہ مسئلہ حل کر دیا، حالانکہ اس کے حل ہونے کی دنیاوی لحاظ سے کوئی توقع نہیں تھی۔ کتنے کام آپ کے بھی ہوئے، میرے بھی ہوئے۔ میرا سوال یہ کہ یہ کون ہے جو مسائل حل کرتا ہے؟ کون سن رہا تھا آپ کی ان باتوں کو؟ کس نے نظام کائنات کو بدلا اور آپ کے حق میں وہ فیصلے ہوئے جس کو آپ مانگ رہے تھے؟ اگر اللہ نہیں ہے تو وہ کون طاقت ہے؟ بتایا جائے نا، آخر وہ کون طاقت ہے جو یہ کرتی ہے کہ انسان دعائیں مانگتا ہے اور وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی انسان کو پتہ تک نہیں ہوتی، ایک اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور اس کے ظاہری کوئی اسباب تک نہیں ہوتے، اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کون حل کرنے والا ہے؟ اس کو اللہ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، لیکن شرط لگئی مضطر کی، بے قرار ہو کر پکارے، بے چین ہو کر پکارے۔ یہ والی دعائیں نہ مانگے جو میں عرض کیا کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ دنیا اچھی بنا دے، اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کر دے، بس برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے سوائے ثواب کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔
کہ یہ ہم اللہ کو مانگ رہے ہیں، ہاتھ بھی ایسے سے ہلا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، درمیان میں کچھ جیب میں بھی کچھ چیز کو ہاتھ لگا کے چیک کر لیا کہ چابی ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، اسی میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے اٹھ کے چل دیے، یہ کوئی دعا نہیں ہے، نہ ہی اس کی قبولیت کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتیں، یہ دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ ان دعاؤں پہ سوائے ثواب کے اور کچھ نہیں ملتا، بس ثواب اس لیے ملتا ہے کہ پکارا تو اللہ کو ہی ہے، بت کو تو نہیں پکارا، کہا تو اللہ اللہ ہی ہے، لفظ تو اچھے ہی نکلے ہیں، ثواب تو ملے گا۔ لیکن آپ کہیں کہ بے قراری حل ہو، آپ کا مسئلہ حل ہو، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ 20 سال تک پکارتے رہو نہیں ہوگا، 70 سال تک پکارتے رہو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے شرط لگائی ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، جو مضطر ہو جاتا ہے، اضطراری حالت ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو کے پکارتا ہے، دل دھڑکتا ہے، آہیں بھرتا ہے، رونا نہیں آتا، رونے والی شکلیں بناتا ہے اور اس کے آگے ٹیڑھے منہ کرتا ہے، پھر ہے وہ میں یجیب، پھر وہ اس کی دعا پہ لبیک کہتا ہے، ورنہ ان رسمی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی حرم شریف میں مطاف میں دعا مانگ رہا تھا، اللہ آنکھیں دے دے، وہ ایسے ہی مانگ رہا تھا، اللہ آنکھیں دے دے، جیسے لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں رٹی رٹائی دعائیں ہوتی کہ اللہ آنکھیں دے دے۔ حجاج بن یوسف چکر لگا رہا تھا، اس نے دیکھا پہلا چکر دوسرا چکر میں وہ طواف کر رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے واپس آنے کی دعا مانگ رہا ہے، نابینا ہے، تو اس نے اس کو کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑا، کہنے لگا مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کیا جانوں، میرے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں۔ کہا میرا نام حجاج بن یوسف ہے، یہ دعا مانگ رہا ہے، اگر یہ 7ویں چکر تک اگر تیری آنکھیں واپس نہ آئیں تو سر قلم کرا دوں گا۔ بس یہ کہہ کہ حجاج نے طواف شروع کر دیا، اور حجاج کا ظلم تو مشہور تھا، وہ تو گردن ایسے اڑاتا تھا جیسے گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے، اس کے ہاں تو گردن اڑانا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، آج تک اس کا ظلم مشہور ہے۔ بس جب یہ سنا نا کہ حجاج نے کہا گردن اڑا دوں گا، اب جو پکارا نا اس نے کہ اللہ، اب دل سے نکلی، 7ویں چکر پہ حجاج آیا تو آنکھیں واپس آ چکی تھیں۔ تو حجاج نے سے کہا پتہ ہے کیسے ملی ہیں اسے؟ اس نے کہا جی اللہ کو پکارا ہے۔ کہا نہیں، بے قرار ہو کر پکارا ہے۔ کہا جیسے تو پکار رہا تھا تو یہاں ساری زندگی بھی بیٹھ کے بیت اللہ میں دعائیں مانگتا، تیری آنکھیں واپس نہیں آنی تھی، اب جو تو نے پکارا ہے نا تو بے قرار ہو کر پکارا ہے، اب تو اندر سے تڑپ اٹھا ہے، اب تو نے اللہ کو اللہ سمجھ کے پکارا ہے، اب تو بے خود ہو گیا ہے رب کو آگے پکارنے میں، اب تجھے سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے قبول ہوئی دعا، ورنہ نہیں ہونی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم پکارتے ہیں وہ سنتا ہے، اگر اللہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ذات اس کائنات میں نہیں ہے، تو ہمارے ان مسائل کو کون پھر پورے کرتا ہے؟ اسی کو اس نے کہا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اللہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پہ نائب بنایا ہے۔ ہم انسان دنیا میں اللہ کے نائب ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بھی نائب ہیں۔ کیسے نائب ہیں؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو یہاں دنیا میں نافذ کرنا ہے، آدم علیہ السلام کی زندگی کو دنیا میں نافذ کرنا ہے، ہم اس لحاظ سے اللہ کے نائب بنتے ہیں، تو ہم نائب ہیں یہاں پر۔ پھر فرمایا جب یہ سوال کر لیا کون ہے جو بے قرار کی بے قراری کے وقت دعائیں قبول کر کے پریشانیاں ٹالتا ہے، پھر فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے کوئی اللہ کے ساتھ شریک تو بتاؤ۔ پھر کہا شکوہ کیا اللہ نے قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن تم بڑی کم نصیحت قبول کرتے ہو، نصیحت پھر بھی قبول نہیں کرتے۔ نصیحت قبول کرنی یہ ہوتی کہ جب میں رب سب کچھ ہوں تو پھر مجھے ہی پکارا کرتے، پھر ہم اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور کیوں جاتے ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جس کو پکارنے کی ضرورت ہے؟ کوئی ذات نہیں ہے، اس کی طرف سے دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بے قراری سے پکاریں، تڑپ کے پکاریں، لیکن آگے سے کچھ نہ بنے، یہ ہو سکتا ہے، اس کو دیر کہتے ہیں۔ یہ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کے حق میں فیصلہ اندھیرا ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، فیصلہ روشن ہی ہوگا۔ ہاں ابھی ہونا میرے حق میں مفید نہیں ہے، میں انسان ہوں، مستقبل سے واقف نہیں ہوں، بعد کے احوال اور زمانوں سے واقف نہیں ہوں، میں اپنی سمجھ سے مانگے جا رہا ہوں رو کر کہ یا اللہ یہ چیز دے، یہ دے، یہ دے، میرا رب اس کو بہتر نہیں سمجھتا، وہ میری بے قراری کو دیکھتا ہے، وہ میرے تڑپنے کو دیکھتا ہے، بلکنے کو دیکھتا ہے، آنسوں کی لڑی کو بھی دیکھتا ہے،
پھر بھی فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کر دیں، اللہ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں کرنا۔ فرشتوں کو ترس آ جاتا ہے، جو رب ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اس کو ترس نہیں آتا، ترس اس کو فرشتوں سے بھی زیادہ آتا ہے، لیکن اس کا علم کامل ہے، اس کی حکمت کامل ہے، وہ دور کی باتیں جانتا ہے، انسان تو ظاہر کی باتیں جانتا ہے۔ فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، اللہ عالم الغیب ہے، وہ اس طرح دعا قبول کرتا ہے جس طرح اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ 2 آدمی کو مرنے کا وقت تھا، ایک کافر تھا ایک مسلمان۔ کافر نے دعا مانگی، کافر نے کہا اپنے ساتھ والوں کو، کہنے لگا کہ مچھلی تو کھلا دو۔ انہوں نے جو قریبی تالاب تھا اس میں جال ڈالا، اس میں مچھلی تھی نہیں۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ فوراً دریا سے یہاں مچھلی منتقل کرو، تو ان کے جال ڈالنے سے پہلے مچھلی منتقل ہو گئی۔ جال ڈالا، مچھلی آ گئی، نکالی اور کھلا دی، اور آخری وقت تھا اس کا، کچھ دیر بعد وہ فوت ہو گیا۔ نیک آدمی تھا، اس نے کہا پانی مانگا، ساتھ گھڑا پڑا تھا، اس میں ایک ہی کٹورا پانی کا تھا، اور پانی بھر کے آنے لگا تو راستے میں ٹھوکر لگی، وہ پیالہ ٹوٹ گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ ہماری طرح ٹوٹیوں کے زمانے تو تھے نہیں کہ دوسرا بھر کے لے کر آؤ، پانی تو چشم اور کنویں سے بھر کے لاتے تھے، دوسرا تھا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی روح پرواز کر گئی، تو فرشتے نے کہا اللہ ایک گزارش ہے۔ کہا جی، کہا یا اللہ اس آدمی نے مچھلی مانگی تھی بھی نہیں، تو نے دریا سے اٹھوا کے پہنچا دی۔ وہ کافر تھا، یہ تیرا نیک بندہ تھا، مومن تھا، اس نے پانی کا گلاس مانگا وہ بھی تو نے توڑوا دیا اور پانی بھی نہیں پینے دیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کافر کے میرے پاس ایک بھلائی کا کام تھا، میں چاہتا تھا کہ اس بدبخت کا دنیا میں بدلہ دے دوں، جو اس نے کوئی اچھا دنیا میں رفاہی کام کیا تھا اس کا بدلہ میں نے دنیا میں اسے دے دیا، مچھلی نہ ہونے کے باوجود کھلوا دی۔ میرا نیک بندہ ہے، اس کی میرے پاس ایک خطا موجود ہے، تو میں نے چاہا کہ میں دنیا میں اس کی خطا مٹوا دوں، تو اس نے اگرچہ پکارا اور مانگا، پانی کو میں نے نہیں دیا، اس کے بدلے میں دنیا میں تکلیف ہوئی، لیکن وہ خطا میں نے مٹا دی، میرے پاس صاف شفاف دھلا ہوا آئے گا۔ رب کی حکمتوں کو رب جانتا ہے، ہم رب نہیں ہیں، اس لیے بعض دفعہ انسان بلکتا ہے، تڑپتا ہے، پکارتا ہے، لیکن آگے سے بظاہر یہ لگتا ہے کوئی سنوائی نہیں۔ مجھے رب ذوالجلال کی قسم، جو دعا تڑپ کر بے قراری میں کی جاتی ہے رب کے ہاں وہ مقام پاتی ہے، رب اس کو سنتا ہے، لیکن رب اگر اس کا فوری فیصلہ نہیں کرتا تو کسی حکمت کی وجہ سے نہیں کرتا، کسی فیصلے کسی انسان کی بہتری کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہونا ہوتا کہ ہر چیز ہی ملتی چلی جائے، یہ تو خود میرے آقا مدنی پیغمبر مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا کہ میرے رب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عہد میں تشریف لے جاتے ہیں، اور اس لیے جاتے ہیں کہ ہم جیتیں گے، لیکن شکست ہو جاتی ہے۔ میرے پیغمبر آتے ہیں وہاں طائف سے، راستے میں لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں، کیا رب ناواقف تھا؟ وہ رب نہیں دیکھ رہا تھا کہ کس حبیب کے بدن اطہر سے خون نکل رہا ہے؟ ساری دنیا کے خون مل جائیں، میرے نبی کے خون کا ایک قطرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری دنیا کے کتب، ابدال، اولیاء، صحابہ سمیت ان کے خون اکٹھے کرو، میرے پیغمبر کے ایک قطرے کے برابر نہیں تل سکتے، لیکن اس سے خون کی جھڑیاں بہہ رہی ہیں۔ رب نہیں دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ رب کے ہاں فیصلے اس کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں، رب کے ہاں فیصلے اس کے علم کے مطابق ہوتے ہیں، لہذا ہم اللہ کو پکاریں گے بے قرار ہو کر، ہم تڑپ کر پکاریں گے، رب فیصلے کرے گا، اپنی رحمت سے کرے گا۔ اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے، کبھی ہوتے ہیں، ہمیشہ نہیں ہوتا۔ ہمارا بھی تجربہ یہ، آپ کا بھی یہ ہوگا، ہمیشہ بے قراری میں مانگے جانے والی دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں، الا ماشاءاللہ کبھی کوئی دعا نہیں بھی ہوتی، تو نہ قبول ہونے والی اکا دکا ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کا علم کامل کارگر ہوتا ہے، اللہ کی حکمتیں کارگر ہوتی ہیں، اور عموماً میرا رب کا دستور یہ ہے، جو بے قرار ہو جاتا ہے رب فیصلے کر دیتا ہے۔ وہ واقعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا شاید، یا نہیں کیا تھا، لاہور والا، کہ ایک آدمی کی بیٹی تھی اور اس کی بیٹی آنکھوں سے نابینا تھی،
تو انہوں نے، بہت امیر آدمی تھا، اس نے ڈاکٹروں کا بینچ بلوایا، کچھ ڈاکٹر باہر ملک سے بلوائے، اور اس کو اس نے اپنی بیٹی کے لیے بٹھایا کہ تم بیٹھو اور سارے میری بیٹی کے لیے سوچو، جو تمہارے اخراجات ہیں سب برداشت کروں گا، جہاں سے جو ٹیسٹ کروانا ہے کرواؤ۔ الغرض وہ ٹیمیں بیٹھی رہیں ڈاکٹرز کی، انہوں نے ٹیسٹ کرایا، سب کچھ کرایا۔ ایک ہفتے بعد ڈاکٹروں کی ٹیم، ایک ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹروں کی ٹیم اس نتیجے پر پہنچی کہ پوری دنیا میں اس کا علاج کہیں ممکن ہی نہیں ہے اس وقت، لا علاج مرض ہے۔ اس نے بیٹی کو لیا، رپورٹیں لی، گھر آ گیا، بیوی سے کہا کہ انہوں نے دھتکار دیا ہے لیکن اس کا در تو کھلا ہے، کہ بس آج سے آئندہ رات کو تہجد میں اٹھ کے پکارا کریں گے اسے۔ روزانہ، یہ سچا واقعہ، روزانہ میاں بیوی رات کو اٹھ جاتے تھے، تہجد میں اللہ کو پکارتے تھے۔ ایک مہینے بعد صبح ان کی بچی نیند سے اٹھتی ہے، کہتی ہے ابا مجھے صاف نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے بچی کو بلایا، دیکھا، آنکھیں بند کریں، کھلوائیں، چیزیں سامنے سے ہٹائیں، دکھلائیں، وہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی۔ تو انہوں نے بیٹی کو پکڑا، رپورٹیں ساتھ اٹھیں، جو ان کا سینئر ڈاکٹر تھا ان کے پاس لے کر چلا گیا، کہنے لگا جی وہ میری بیٹی ہے، یہ رپورٹیں ہیں۔ ڈاکٹر نے رپورٹیں دیکھی اور بچی دیکھی، بچی کی نگاہیں ٹھیک ہیں، رپورٹیں کچھ اور کہتی ہیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا یا یہ بچی اور ہے، یہ رپورٹیں اس کی نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا بچی بھی وہی ہے، رپورٹیں بھی اسی کی ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا اس کا تو علاج ممکن ہی نہیں۔ اس نے کہا یہی ایسے ہی ہے، لیکن پھر بھی علاج ہوا۔ تو ڈاکٹر نے حیران ہو کر پوچھا کہاں سے ہوا؟ کہا وہاں سے ہوا۔ اس نے کہا کیسے ہوا؟ کہ راتوں کو اٹھ کر بے قرار ہو کے مانگا تھا، اس سے ہوا۔ مولانا جمیل صاحب فرماتے تھے وہ بچی آج بھی لاہور میں ہے جو ماں ہے، بال بچوں کی ماں، یعنی اس کے بچپن کا واقعہ یہ، آج بھی وہ عورت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کے ہاں بے قراری چلتی ہے، جو بے قرار ہو کر مانگ لیتا ہے اللہ اس کے فیصلے کر دیتا ہے۔ بے قراری پر اللہ حکومتوں کے نظام بدل دیتا ہے، نظام کائنات بدل دیتا ہے۔ کوئی غالباً 6 7ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ کا گورنر بک گیا، اس کو آ کر کچھ لوگوں نے پیسے دیے کہ ہم نے یہاں روضہ رسول سے جسد اطہر نکالنا ہے، حضور علیہ السلام کا نکالنا تھا یا حضرات شیخین میں سے کسی کا نکالنا تھا، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ میں سے کسی کا جسم نکالنا تھا۔ تو وہ گورنر بک گیا، جس مجلس میں وہ بکا اس مجلس میں اس کا ایک خاص آدمی بیٹھا تھا، جس کے سامنے یہ معاہدہ ہوا کہ آج رات کو وہ آئیں گے 12 بجے، آدھی رات کے بعد وہ آئیں گے اور آ کر وہ قبر کشائی کریں گے اور حضرات شیخین کی قبریں وہاں سے جسم مبارک باہر نکال لیں گے۔ وہ جو خاص آدمی اس کا بیٹھا تھا، جس کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ راز کو فاش نہیں کرے گا، وہ راز فاش کرنے والا بھی نہیں تھا، اس کا بعد میں دل ملامت کرنے لگا، کس بات سے ڈرتا ہے تو؟ اس لیے کہ تیری گردن اڑوا دے گا اگر تو نے راز فاش کیا تو۔ کہنے لگا حضرات شیخین کے جسم مبارک نکالے جائیں گے، تیری ایمانی غیرت کہاں گئی ہے؟ تو وہ آیا اور مسجد کے خادم کو کہا کہ آرڈر جاری ہو چکے ہیں، آج رات تجھے حکم یہ ہوگا کہ آدھی رات کے بعد کچھ لوگ داخل ہوں گے، دروازہ بجائیں گے، تم نے مسجد نبوی کا دروازہ کھول دینا ہے۔ رات کو دروازے بند کر دیتے تھے۔ تو اس نے کہا یہ آرڈر آج شام کو آپ تک پہنچے گا۔ اس نے پوچھا خادم نے کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بتا تو رہا ہوں، بتانے میں میری جان چلی جائے گی، لیکن راز کی بات ہے، وہ آ کر حضرات شیخین کے جسم نکالیں گے۔ تو وہ بتا کے چلا گیا اور اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میرے آنکھوں کے سامنے یہ کیسے ہوگا۔ عشاء کی نماز ہو گئی، دروازے بند ہو گئے اور وہ بیٹھ گیا۔ اس نے مصلی بچھایا اور رونا شروع کر دیا اللہ کے آگے۔ وہ تڑپتا، بلکتا، گرتا کہ اے اللہ یہ میرے سامنے ہوگا، میرے سامنے ہوگا کہ وہ جسم مبارک نکالیں گے، اللہ یہ کیسے ہوگا؟ وہ روتا رہا، تڑپتا رہا، بلکتا رہا کہ اللہ میں ملازم ہوں، میں اگر کہہ بھی دوں میں ڈیوٹی نہیں کرتا، کوئی اور کو لگا دیں گے، یہ تو نہیں ہے کہ میرے کہنے سے وہ آج رات آئیں گے نہیں، میں تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں، میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے، میں نوکری چھوڑ دوں تو کسی اور سے وہ یہ کام کروا لیں گے، اے اللہ مہربانی فرما، میں یہ نہیں دیکھ سکتا، ان کو نامراد فرما، ان کے منصوبے کو نامراد فرما۔ آدھی رات ہوئی، دروازہ کھٹکا اور پیغام بادشاہ کا، گورنر کا پہلے پہنچ چکا تھا کہ آدھی رات کے بعد کوئی دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھول دینا ہے تمہیں۔ دروازہ کھٹکا، یہ تو رو رو کے بے حال تھا، اٹھا اپنے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا، بعد میں گنا گیا وہ 40 افراد تھے، تو دیکھا بڑی ایک تعداد ہے، ان کے ہاتھ میں کسی، کدال، پھاوڑے ہیں، اس کی تو پہلے ہی آہیں نکلی ہوئی تھیں۔ اس نے آرام سے دروازہ کھولا اور پھر جا کر مصلی پہ بیٹھ گیا۔ وہ لوگ چند قدم آگے چلے تھے، ریاض الجنہ میں پہنچے تھے، زمین پھٹی، 40 دفن ہو گئے، صبح ہو گئی، زمین مل گئی اوپر سے،
صبح ہو گئی، بادشاہ انتظار میں تھا کہ کوئی نیا واقعہ جو رونما ہونا ہے، خبر ملے گی مجھے۔ صبح اس نے بلوایا اس خادم کو، کہا رات دروازہ کھولا تھا، کوئی لوگ آئے تھے؟ کہا جی آئے تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جی وہ چند قدم چلے تھے، یہاں زمین پھٹ گئی تھی۔ اس نے کہا کہاں؟ اس نے دیکھا تو زمین کا نشان پڑا ہوا تھا۔ کہا یہ زمین پھٹ کے اندر وہ سب کو نگل گئی ہے، اور مجھے وہاں ہمارے ایک دوست نے دکھلایا، اس نے کہا ریاض الجنہ کے اس مقام پر وہ دفن ہوا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، انسان تڑپ کر بلک کر بے قرار ہو کر پکارنے والا مسجد کا ملازم ہی کیوں نہ ہو، رب نظام کائنات بدل کے زمینیں پھاڑ دیتا ہے۔ یہ واقعہ مستند حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل حج میں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ضرورت ہمارے تڑپنے کی ہے، ہمارے بلکنے کی ہے، ہماری آہیں بھرنے کی ہے۔ اس کو دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو سب کو دے کر خوش ہوتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ سائل کی آوازیں سنتا ہے، سنتا بھی ہے سوال، وہ دیتا بھی ہے جواب۔ غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم نے دل سے نہیں پکارا، ورنہ وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی گر تو کسی قابل ہوتا۔ تو کچھ کر کے دکھلائے، اس کی رحمتیں تو برس رہی ہیں موسلا دھار بارش کی طرح۔ تو آج کے درس سے میں اور آپ ہم یہ پیغام لے کر اٹھیں کہ ہم نے آج سے اندر اللہ کو ایسے نہیں پکارنا، آدھے منٹ کی دعا مانگیں، 30 سیکنڈ کی، لیکن اللہ کہہ کر مانگیں، اللہ پریشانی دور فرما، بس منہ پہ ہاتھ پھیر دیں۔ بہتر ہے اس 10 منٹ کی دعا سے جو ایسے ہوتی رہی۔ اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں ثواب کا مجھے انکار نہیں ہے، لیکن دعا برائے ثواب تو نہیں ہے۔ دعا تو اللہ کو اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی نے بدر کے موقع پر دعا مانگی ہے۔ آپ نے اتنی دعا مانگی، آپ کی یہ بغل مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی کہ آپ نے ایسے ہاتھ اٹھا لیے، آپ ایسے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے تھے، آپ ایسے کرتے کرتے یہاں لے گئے ہاتھ۔ کس کو سکھلا رہے تھے؟ ہمیں سکھلا رہے تھے کہ اللہ کے آگے بے قرار ہو کے مانگنا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی ایسے نہیں مانگا، غفلت سے نہیں مانگا، نہ صحابہ نے، نہ اولیاء نے، نہ کسی نے مانگا جو اہل اللہ میں سے ہو۔ یہ تو اللہ کی توہین ہے۔ اللہ کو یوں مانگنا، ہاتھ اٹھے یوں جو 2-4 باتیں کہنا، منہ پہ ہاتھ پھیر دینا۔ بعض وہ لوگ منہ پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرتے، ایسے سے کیا اور ایسے کر دی، ایسے کیا اور ایسے۔ یہ کیا چیز ہے؟ منہ پہ ہاتھ پھیرنا سنت ہے، ہاتھ اٹھانا پھر منہ پہ پھیرنا یہ سنت ہے۔ جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اس جہان سے منقطع ہو گئے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے لجاجت کر رہے ہوتے ہیں، بھکاری بن کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی توہین کی بات ہے آپ کسی کے سامنے مانگنے جائیں، اس کے دربار میں کھڑے ہوں اور جوہ و جلال کا دربار ہو، اور آپ جا کر اس کو یوں کہہ کر 2-4 باتیں کہہ کے اٹھ کے باہر چلے جائیں، وہ اپنی توہین سمجھے گا کہ یہ میرے دربار کے آداب کے خلاف ہے، اور ہم اللہ کو ایسے پکارتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہم آدھے منٹ کی دعا مانگیں، 1 منٹ کی مانگیں، 10 منٹ کی مانگیں، توجہ سے مانگیں، دھیان سے مانگیں، اللہ کہہ کر اللہ کو پکار کے مانگیں۔ ہم ایسے مانگنا شروع کر دیں، ہمیں دنیا میں سب سے بڑی طاقت دعا نظر آئے گی، سب سے بڑی طاقت۔ ہمیں اپنی غربت کا ڈر نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ اگر اللہ سے تعلق بن گیا، دعائیں مانگنی آ گئیں، ہمیں غربت کا زندگی میں کبھی ڈر نہیں ہوگا، ہمیں ذلت کا ڈر نہیں ہوگا، ہمیں پریشانیوں کا ڈر نہیں ہوگا، ہمیں رسوا ہو جانے کا ڈر نہیں ہوگا۔ اگر اللہ سے مانگنا آ گیا، جب انسان اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی بیک میں ایک سپورٹ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے جو مجھے سنبھال رہا ہے، جو مجھے چلا رہا ہے۔ اور اگر ذہن میں یہ ہو کہ جو میرے پیچھے ہے وہ سب کچھ کا مالک ہے، پھر دل جری ہو جاتا ہے، پھر انسان ٹینشن فری ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے حوصلے سنبھال کے زندگی گزارتا ہے، پھر پاگل نہیں ہوتا وہ صدمے دیکھ کر، پھر وہ پریشانیوں میں ٹینشنوں کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے اللہ ہے، وہ اپنے اللہ کو پکار لیا کرے گا جب اسے کوئی مسئلہ درپیش ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، میں بھی اور آپ بھی، ہم آج سے اندھا جو آج تک ہوا سو ہوا، اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ آج سے ہم اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو مانگیں گے، اور اللہ کے سامنے دعا کے بول بول کر نعوذ باللہ اس کی توہین نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پکارنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔